أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء، اور دیکھو نا سمجھ لوگوں کو اموالکم، اب اس مال کا وارث نہ بنانا، التی انہیں نہ دینا جو کہ جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تمہارا دنیا میں رہنے کا، ورزقوہم، ان یتیم بچوں کو کھلاؤ، فیہا اس میں سے، وکسوہم، اور انہیں کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور تم ان یتیم بچوں سے بات کرتے رہنا قاعدے کی اور مناسب بات۔ یہ کتنا حکم آیا بھائی؟ چوتھا۔ ولا تؤتوا السفہاء، سفہاء کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو دوسرے پارے کے پہلے بھی گزرا تھا نا، بے وقوف، ٹھیک، کہتے سفہاء بے وقوف کوئی ہیں، سفیہ، لیکن یہاں بے وقوف مراد نہیں، یہاں مراد ہے وہ جس کو تجربہ نہ ہو، نہیں نابالغ نہیں، امیچور بھی نہیں۔ ولا تؤتوا السفہاء، وہ بچے جن کو تجربہ نہ ہو۔ اب تجربہ نہ ہونے میں ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ یتیم بچے، کہ ان کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ یتیم بچے جو کہ نابالغ ہوں، سفہاء سے وہ مراد ہے۔ اموالکم اللاتی، ان کے اموال ان کے حوالے نہ کرنا جن کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ ایک تو تفسیر یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، نابالغ مان لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے جس کو زیادہ مانا گیا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے مال، یہ سب کے لیے حکم عام ہے کہ اپنے مال سپرد نہ کرنا ان لوگوں کے جن کو تجربہ نہیں ہے۔ یہ دوسری تفسیر کی گئی۔ اب آئیے پہلی کی طرف کہ اپنا وہ مال سپرد نہ کرنا جو بچے عمر میں ابھی نابالغ ہیں، کیونکہ اس مال کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تمہارے قیام کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیم بچوں کا مال جو تمہارے پاس حفاظت کے طور پہ رکھوایا گیا ہے، اسے تم یتیم بچوں کے حوالے نہ کرو جب تک کہ ان بچوں میں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ مال کو ٹھیک جگہ پر استعمال کر لیں گے۔ یہاں سفیہ سے مراد کوئی جرم نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انتظامی طور پر ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے جب انہیں دینا، اور جب انتظامی صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر نہیں دینا۔ اس آیت سے فقہا نے کچھ چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کے اعتبار سے بچہ بالغ ہو گیا لیکن مال کو سنبھالنے کا سلیقہ ہی پیدا نہیں ہوا تو مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کب تک، اس پہ بحث ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کی تشریح آ گئی ہے کہ کب تک آپ اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچہ جب نابالغ ہے اس کو پیسے سپرد نہیں تم کرو گے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہے تو نابالغ لیکن بچے کو رنگ ڈھنگ آ گیا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے، وہ بھی آگے آ رہی۔ لیکن عمومی حالات میں بچے کو مال کا وارث اس وقت نہیں بنایا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، ایک چیز۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سب کے لیے عام ہے، پوری امت کے لیے، کہ اپنے مال تجارت کے لیے، اپنے مال کے انویسٹمنٹ کے لیے دیکھو ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جو لوگ ناتجربہ کار ہیں۔ کیوں؟ التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہارے باقی رہنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھا کتنی مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ مال تھا اور آپ نے چھوٹے بھائی پہ اعتبار کر کے اسے دے دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ بھائی کو کمپیوٹر کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور کسی بھی وقت مارکیٹ میں یہ مال ڈوب سکتا ہے، اللہ نے کہا ہے اس کے حوالے نہ کرو۔
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا ہے، نہ دو۔ یہ کوئی اخلاقی جرم نہیں، بلکہ نا تجربہ کاری کی بات ہے، ناقابلیت کی بات ہے۔ جتنا مرضی اچھا ہو اور جتنا مرضی بھائی نیک اور پاکیزہ ہو، اور چاہے وہ کبھی کسی صغیرہ گناہ میں نہ ہو، لیکن اسے مارکیٹ کی خبر ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس تجربے کی کمی کی وجہ سے مال کا مالک نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ اس سے پتا چلا کہ مال کی حفاظت واجب ہے، ضروری ہے، سمجھے؟ بہت سے لوگ جو پیسے کو ناقدری کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں جی پیسوں کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے اور ایسی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس پیسے کو تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی، وہ یہ کہ آدمی اس بات کا پابند ہے کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرے، کسی وقت بھی نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ ضائع کر لے گا تو خدا کیا گناہ گار ٹھہرے گا، سمجھے؟ اس لیے جب آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، یا کہیں مال کھپاتا ہے یا کچھ بھی کاروبار کرتا ہے، تو ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پیسہ جہاں پر میں انویسٹ کرنے لگا ہوں اس آدمی کو تجربہ تو ہے نہیں، تو کل کو میں نے جو ناچاکی اور یہ چیزیں ہوگی تو میں خود اس گناہ میں پڑوں ہی کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ مال کو ایسی جگہ نہیں لگانا۔ اسی لیے فقہا نے اسی آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نالائق اولاد ہے اور پھوڑ بیوی ہے، بیوی کو کچھ گھر کے کام کا پتہ ہی نہیں، رنگ ڈھنگ کا، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کو کیسے صحیح استعمال کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ اس کے بھی حوالے نہ کیا جائے، ہاں وارزقوہم فیہا، انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، وکسوہم، اور کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ڈھنگ کی بات انہیں سمجھاؤ کہ آپ ابھی کم عمر ہیں، ذرا بڑی ہو جائے عمر، تجربہ ہو جائے دنیا کا، پھر آپ کے اکاؤنٹ پہ بھی پیسے ڈال دیں۔ اس سے فقہا نے ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اولاد اگر بچے نالائق ہیں یعنی ناتجربہ کار ہیں، بیوی کو پتہ نہیں ہے ایسے معاملات کا، پیسہ کھلا استعمال کرنے کی عادت ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کے نان و نفقہ کا تو وجوب ہے۔ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا اور باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں بالکل پیسے نہیں دوں گا، کیونکہ ان کا کھانا پینا یہ سب چیزیں تو آخر شوہر کی یا باپ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری تو ضروری ہے، لیکن پیسے کا کھلا استعمال اس کو وہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے شوہر کی ملکیت الگ ہے اور بیوی کی ملکیت الگ ہے، اور اگر بیوی کو یہ پتا ہو کہ اس کا شوہر کھلے ہاتھ کا ہے اور پیسہ کہیں بھی خراب کرائے گا یا علیاذ باللہ کسی اور علت میں مبتلا ہے اور پیسہ کہیں خدا کی نافرمانی میں خرچ کر دے گا اور وہ اپنا پیسہ شوہر کو نہیں دیتی، شوہر ایک لفظ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنا پیسہ دو، اس لیے کہ پیسہ اپنی اپنی ملکیت، بیوی کے پاس حق مہر کا پیسہ ہے، اسے اس کے بھائیوں نے دے دیا ہے، خود شوہر نے کسی موقع پہ دے دیا تھا، فرض کر لیجئے اس کے پاس $1,00,000 ہے اور اسے پتا ہے کہ شوہر میرا خدا کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے اور یہ کہیں بھی پھینک آئے گا، بیوی کہتی ہے میں نہیں دیتی اپنا پیسہ، نہ دے، شوہر کو کوئی حق نہیں ہے ناراض ہونے کا اور کوئی حق نہیں بنتا اس کو پریشرائز کرنے کا، اور یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہے، یعنی شوہر کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے جو رکھا ہوا ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور آپ کو میں اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اس پیسے کو کہیں اڑا دیں گی، لگا دیں گی، آپ کو تو سمجھ آئے گی نہیں، اور یہ پیسہ گھر کی ضروریات زندگی سے بشرطے کہ زیادہ ہو، ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، پھر بیوی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ناراضگی کا، اس لیے کہ شوہر کی اپنی ملکیت، آج مر جاتے ہیں تو وراثتیں ان کی دونوں کی اپنے اپنے پیسے میں جاری ہوں گی نا، اس لیے شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات ہر ایک سے البتہ اچھی کرو، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، ڈھنگ کی بات کرو، سمجھا دو مسئلے کو۔ ایک تفسیر جو عمومی طور پر کی گئی، دوسری تفسیر اگر لے لیں جو حقیقت میں پہلے عرض کیا تھا یتیم بچوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور یہ مال جس کو ہم نے کہا تھا حفاظت کرنا، وہ دوسری آیت میں تھی نا، اسی صورت کی دوسری آیت میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ،
کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھنا. اب دینے کا موقع ہے تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ مال یتیم بچوں کا نہ دینا جو کہ ابھی تجربہ نہیں ہے ان میں. اگر بالغ ہو گئے ہیں پھر بھی تجربہ نہیں ہے پھر بھی نہ دو. آگے آیات تھوڑی سی اور تشریح اس کی کریں گے. اور مال کو فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو رہنے کا ذریعہ خدا نے بنایا ہے. پیسے کی تعریف کی نا اللہ نے کہ مال کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، تمہارے رہنے کا ذریعہ ہے. ایک مال کے متعلق یہ لفظ کہے ہیں اور ایک کعبۃ اللہ کے متعلق فرمایا اللہ نے جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس کعبۃ اللہ کو پوری انسانیت پوری دنیا کے قائم کی جگہ بنایا ہے، اس کا سبب بنایا ہے کہ جب تک خدا کا یہ گھر قائم ہے دنیا قائم رہے گی. اور مال کو انسانوں کے ساتھ فرمایا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ 10,000 دینار جس کا مجھے پکا پتا ہو، یقین ہو کہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے، میں چھوڑ کے مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور وہ فرماتے تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جن کی حدیث میں بڑا ہونے پہ کسی کو بھی شبہ نہیں، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے یہ حدیث کے میدان میں امیر المومنین ہے. سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس پیسہ، تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ دور چلے گئے جس زمانے میں پیسہ رکھنا برا تھا. اگر آج ہمارے پاس یہ پیسہ نہ ہو تو یہ بادشاہ اور حکمران ہمیں تو اپنا ناک صاف کرنا اور چہرے صاف کرنے کا رومال بنا کر پھینکتے. یہ وہ فتوے ہم سے لینے لگیں جو فتوے ان کے لیے سوٹیبل ہوں، ٹھیک ہو. اور یہی ہوتا ہے علیاذ باللہ کہ انسان اگر دیندار ہو اور ضروریات زندگی میں پھنس جائے کہیں اور دین ہو تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور شیطان اسی بات پر اکساتا ہے کہ دین بیچو. یہ ہے چیز. اس لیے کوئی بھی آدمی دین میں جتنا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو بالکل یہ نہ کرے کہ پیسہ ہی نہ رہے پاس. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت پیش آ گئی تو بڑی شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اسے تمہارے قائم رہنے کا جو ذریعہ بنایا ہے. ورزقوہم، ان یتیم بچوں کو اس میں سے کھلاؤ. اول تو اپنے پاس سے کھلاؤ، اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم اپنے مال میں سے کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا، اجر دے گا. زیادہ ہیں یتیم بچے، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے حفاظت کے لیے اس میں سے اس یتیم بچوں کا مال ہے اس میں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ. اور لیکن وہ مال کا جب کہیں کہ پیسے ان کے حوالے کر دو، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں تو قولوا لہم قولا معروفا، ان سے قاعدے اور سلیقے کی بات کرنا. انہیں سمجھاؤ کہ بیٹے یہ پیسہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کو دینا ہے، لیکن آپ کو بھی تجربہ نہیں ہے، جس فیلڈ میں پڑھ رہے ہو مثلاً تو آپ پڑھ لیں، پھر پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے. کاروبار تھوڑا سا اور کر لو، تمہیں پتا چل جائے بیٹے ان چیزوں کا، یہ پیسہ آپ کے حوالے کر دیں گے. فرض کیجئے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی یتیم کا امانت میں مال آ گیا، قولوا لہم قولا معروفا، ان بچوں سے بات کرنا ڈھنگ سے، دل شکنی نہ ہو. دیکھا ہے کیسے دلوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کے دل پہ بوجھ نہ آئے، بات آرام سے کرو. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں نے اس یورپ اور امریکہ میں آ کے کی، اور اتنی کی کہ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ہم اس لیے نکاح کر لیں، پیپر میرج کر لیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یہ چیزیں مل جائیں. اور یہ نہیں سوچا کرنے والے نے کہ میں مسلمان ہوں، ان لوگوں پر کیا ہمارا اثر پڑے گا، کیا سوچیں گے مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اور اب اتنی یہ حرکت کی ہے کہ اب تو مستقل ایسی خواتین ہر ملک میں مل جائیں گی جو مسلمان سے ڈیل کر لیتی ہیں کہ اچھا تم پیپر میرج میرے ساتھ کر لو، اتنے پیسے دے دو، پھر مجھے طلاق دے دینا. یہ کردار ہے اس قوم کا، اس امت کا جن پہ خدا نے اپنی ایسی پاک کتاب ان کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی. قرآن ایسے ہی نہیں ہے، بار بار کہتا ہے. پیچھے سورہ نساء میں بھی گزرا تھا نا، اللہ نے فرمایا تھا وہاں خواتین کو کہ دیکھو چوری چھپے
تم ایسی حرکتیں نہ کرنا. یہاں مردوں کو فرما دیا ہے کہ دیکھو ولا متخذی اخدان، اور متخذی اخدان یعنی چوری چھپے جو ہیں دوستیاں گانٹھنا، اس سے منع فرما دیا. جب دو چیزیں جائز ہو گئیں، ان سے نکاح بھی، ان کا ذبیحہ بھی، تو کسی کو بھی شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پھر ان کا عقیدہ بھی درست ہو. اللہ نے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان، اور اگر کوئی ان کے کفر کو ملائے گا ایمان کے ساتھ، دیکھا کوئی منکر ہو جائے ایمان سے، فقد حبط عملہ، تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. عقیدہ ٹھیک نہیں. جس حد تک اللہ نے دو چیزوں کی ایکسیپشن دی ہے بس وہ چیز ٹھیک ہے. اب تمہیں یہ شبہ ہونے لگے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا، ذبیحہ جائز ہو گیا، تو ان کا دین بھی تو ٹھیک ہو گئی. لوگ ہوتے ہیں نا بات سے پھر باتیں بنا لیتے ہیں، بات پھر بڑھ جاتی ہے آگے کو کہ جی اتنا کچھ ہے تو آگے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ کفر کو جمع کر لے گا فقد حبط عملہ، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. بہت سخت چیز ہے اس بات پر کہ انسان اپنے ایمان کو تباہ کر لے اور نیکیاں جو کرتا رہے یہ نیکیاں ساری برباد ہو جائیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آدمی ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والا، ہارنے والوں میں سے ہو جائے گا، ہار جائے گا. آخرت میں کفر کی خرابی ہے، اور جو کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا دین اگر اس کے پاس نہیں رہا تو وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اس لیے دو کے بعد تیسرا حکم نہ کرنے لگ جانا کہ وہ دین بھی جائز ہو گیا، بلکہ وہ تو ارتداد ہو جائے گا. اور اسی سے یہ بات فقہا نے ثابت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر عیسائی ہو جائے تو اس کا ذبیحہ درست نہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں، وہ تو مرتد ہو گیا ہے. مسلمان ہو اور یہودی ہو جائے، وہ کہے کہ میں سلاٹر ہاؤس کھول لیتا ہوں کہ میں اہل کتاب میں داخل ہو گیا ہوں، تو اہل کتاب میں نہیں داخل ہوئے بھائی، وہ تو مرتد ہو گیا. اور یہی طریقہ خواتین کا بھی کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے علیاذ باللہ تو وہ عیسائی عورت کے ساتھ نکاح اس میں بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن جب وہ مرتد ہی ہو گیا ہے تو کیا اس نے سوچنا ہے پھر ان چیزوں کو. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر دیکھیے کیسی حکمت کے ساتھ تیسری چیز کو جوڑ دیا ہے کہ دو چیزیں سن چکے ہو جائز ہو گئیں کہ ایمان نہ سمجھنا. وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس نے عمل برباد کر دیا. یہ ارتداد اتنی بری چیز ہے کہ نیکیاں برباد ہو گئیں، گناہ پھر بھی ذمہ رہے. حج کیا تھا وہ برباد ہو گیا، حج دوبارہ کرے. نمازیں جو اسلام کی حالت میں اس نے چھوڑ دی تھی ان کی قضا پھر بھی اس کے ذمہ واجب رہی، اب جب دوبارہ ایمان قبول کرے گا ان نمازوں کی بھی قضا کرے. یہ ایسی بری چیز ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کے مسائل کو ارشاد فرما دیا، ایک نکاح کے مسائل اور ایک یہ جانوروں کے شکار کے مسائل، اور تیسرے وہ ذبیحہ کے مسائل. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ان ساری چیزوں میں نماز ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا. یہ انشاءاللہ کل تک